بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، محترم رفیق و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کلاس نمبر 45 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سلسلہ وار کلاسز کا سلسلہ جاری ہے، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کا مختصر اور سرسری تذکرہ ہوگا، یعنی اس کے نام کو لے کر۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ضروری جو باتیں ہیں جو اس میں متمکن سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں متمکن کی قسموں کو شروع کرنے سے پہلے ان ضروری باتوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس میں متمکن کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس میں متمکن کی قسموں کو بیان کرنے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دوستو یہاں لکھا گیا ہے اس میں متمکن۔ سب سے پہلے تو یہ جو اسم کے بعد، یعنی اسم کے لفظ کے بعد متمکن جو لکھا گیا ہے، اس کے تلفظ کو صحیح ادا کرنا ضروری ہے۔ متمکن، تو یہ متمکن وغیرہ نہیں ہوتا ہے، یہ دیکھیے متمکن، یہ ہے اسم متمکن اور یہ ہے اسم غیر متمکن، اسم متمکن اور اسم غیر متمکن۔ سب سے پہلے ہم اس نام کے سلسلے میں کچھ مختصر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، یہ جو اسم متمکن ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم کا مطلب ہے نام، پھر باضابطہ اصطلاحی تعریف بھی شروع میں گزر چکی ہے کہ اسم کس کو کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اسم متمکن یہ جو لفظ ہے، تو اسم تو نام کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک مطلب ترجمہ ہے، پھر اس سے ہٹ کر اس کی باضابطہ تعریف بھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ اسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کلمہ اور ایسا لفظ جو خود اپنے طور پر اپنا معنی بیان کرے اور دے اور رکھے اس کے اندر اپنا معنی، پھر اس کے ساتھ کوئی وقت اور کوئی زمانہ شامل نہ ہو، تو وہ اسم ہے۔ تو جتنے بھی اشیاء کے نام ہوتے ہیں، جتنے بھی جاندار چیزوں کے نام ہوتے ہیں، جتنے بھی چیزوں کے نام ہوتے ہیں، بطور نام جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے اسم کے حوالے سے رکھی گئی۔ تو آج جو خاص طور پہ ہم کو ابتدا میں مختصر جاننا ہے وہ یہ ہے کہ متمکن جو لفظ ہے، یہ جو متمکن، تو یہ متمکن کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کو بعد میں معلوم ہوگی، ابواب وغیرہ کے اعتبار سے جب گفتگو ہوگی، پھر دیگر اسماء کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو اس وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے نکھر کے آئے گی۔ مگر دوستو، یہاں سر دست یہ کہنا ہے کہ متمکن کا ترجمہ کیا ہے، یعنی یہ جو اس میں متمکن کی 16 قسمیں بیان ہونے والی ہے، تو ان 16 قسموں کو اس میں متمکن کیوں بولا گیا؟ کیا مطلب ہوتا ہے متمکن کا؟ اس کو اسم، یہ تو اسم ہے، مگر متمکن نام کیوں دیا گیا؟ تو دوستو، میں ایک لازمی ترجمہ اس کا پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ متمکن کا مطلب ہے قابو دینے والا۔ ہم اس کو بھئی آسانی کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جگہ دینے والا، یعنی کسی کو قابو دینے والا اسم۔ تو اس میں متمکن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو قابو دینے والا اور کسی کو سائیڈ دینے والا، کسی کو جگہ دینے والا اسم۔ تو یہ ایک ایسا ایک لازمی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوستو، اسی طرح اس میں غیر متمکن ہے، تو اس میں غیر متمکن کیونکہ غیر کا لفظ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ایسا اسم جو کسی کو قابو دینے والا نہیں ہے،
جو کسی کو سائڈ دینے والا نہیں ہے، جو کسی کو بھی جگہ دینے والا نہیں۔ تو اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کے اس لازمی ترجمے کے ذریعے سے مطلب ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں متمکن جن چیزوں کو بولا گیا تو ان کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، ان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو سائڈ دینے والے، کسی کو جگہ دینے والے اور کسی کو قابو دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کو قابو دینے والے ہوتے ہیں، کس کو جگہ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کیونکہ یہ بحث ہے اعراب کی، یہ اعراب کی قسمیں بھی کہلائی جاتی ہیں یہ اعراب، تو پورا مکمل طور پہ یہ اعراب سے تعلق رکھنے والی بحث چل رہی ہے۔ تو یہ سائڈ دینے والا اسم، قابو دینے والا اسم، تو کس کو قابو دینے والا اسم؟ تو دوستو اعراب کو قابو دینے والا اسم، یہ جو اعراب ہم نے اس سے پہلے سنا، تو اعراب کو قابو دینے والا اسم یہ ہے اس میں متمکن کا مطلب، یہ اس کی تعریف نہیں، یہ ایک ہلکا سا مطلب ہے۔ اعراب جو ہوتا ہے تو اعراب جیسا کہ کل کی گفتگو میں کلاس نمبر 44 میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اعراب 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اعراب حرکت کے ذریعے سے ہوتا ہے، زبر زیر پیش کے ذریعے سے مثلا، پھر اعراب بالحروف ایک ہوتے ہیں، یعنی حروف کے ذریعے سے اعراب ہوتا ہے اور حروف کا مطلب ہے واو الف یا، پھر ایک اعراب نہ لفظی طور پر، ظاہری طور پر نہ حرکت سے ہوتا ہے نہ حروف کے ذریعے ہوتا ہے، وہ اعراب تسلیم کیا جاتا ہے، اندر سے پایا جاتا ہے، باہر سے کچھ بھی نہیں دکھتا ہے، تو وہ اعراب تقدیری ہے۔ تو دوستو، بہرحال کسی بھی قسم کا اعراب ہو، چاہے حرکت کے ذریعے سے، زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب ہو، چاہے حروف کے ذریعے سے اعراب ہو، چاہے پوشیدہ طور پر اعراب ہو یا دکھائی دینے والا اعراب ہو، لفظی طور پر اعراب ہو، تو اس میں متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو یہ پورے 16 قسموں پر مشتمل ہے۔ تو یہ کیا ہے، اعراب کو سائڈ دینے والا ہوتا ہے اور اعراب کو قابو دینے والا ہوتا ہے۔ بھئی اعراب جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر زبر زیر پیش یہ آتے ہیں، جب زبر آتا ہے، زیر آتا ہے، پیش آتا ہے، تو وہ بعد والے لفظ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، مثلا مطالبہ کرتا ہے، طلب کرتا ہے کہ مجھے سائڈ دیا جائے، میں پیش ہوں، میں بعد والے کلمے پر آنا چاہتا ہوں، مطلب اس کے آخر میں آنا چاہتا ہوں۔ اعراب اسی کو کہتے ہیں جو لفظ اور کلمے کے بالکل آخری حرف پر آ رہا ہو، تو ایک پیش آ کر یہ مطالبہ کرتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ مجھے آنے دیا جائے، میں اس پہ داخل ہونا چاہتا ہوں اور اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں اس میں متمکن جو ہوتا ہے وہ آنے والے پیش کو قابو دے دیتا ہے اور اس کو سائڈ دے دیتا ہے، تو وہ آ جاتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زیدن ہے، جیسے کہ قال زیدن، میں نے کہا قال زیدن، تو یہ جو زیدن کا لفظ ہے یہ اس میں متمکن ہے۔ تو اب یہ جو اعراب ہے زیدن میں دال پہ جو 2 پیش ہیں، یہ اعراب ہے۔ تو یہ 2 پیش، یعنی مطلب یہ پیش ضمہ آنے والا تھا اور آ کے وہاں پہ قائم ہونا والا تھا، پھر وہ مطالبہ اور تقاضا کر رہا تھا کہ مجھے آنے دیا جائے۔ تو زید کا جو لفظ ہے، چونکہ وہ اس میں متمکن ثابت ہوا ہے، جیسا کہ اس بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کیسے اس میں متمکن ہے وہ، تو اس میں متمکن وہ ثابت ہو گیا ہے، تو وہ جو لفظ ہے زیدن کا، قال زیدن میں سے زیدن کا، تو وہ آنے والے پیش کو، دن کے 2 پیش کو وہ آنے کے لیے قابو دے دیا، وہ جگہ دے دیا، سائڈ دے دیا، تو آ کے وہ گھر کر گیا۔ تو قال زیدن میں جو پیش آ رہا ہے، 2 پیش ہیں، تو وہ مکمل آ گئے، آنے کے بعد زید کے لفظ کے اوپر وہ قابو پا لیے، پھر وہ زید کا جو لفظ قابو دے دیا ان کو، 2 پیش کو۔ تو اس طرح کی نوعیت کا جو اسم ہوتا ہے وہ اس میں متمکن کہلاتا ہے۔ ہر آنے والے اعراب کو وہ جگہ دے دیتا ہے، سائڈ دیتا ہے اور اس کو اپنا قابو دے دیتا ہے، کنٹرول دے دیتا ہے اس کو، تو اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں۔ 16 قسمیں جو اس میں متمکن کی ہیں وہ سب کی سب یہی کیفیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو، اس میں متمکن کا مطلب، اس کا جو مطلب ہے وہ ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آ گیا
کہ اعراب کو، یعنی کسی اور کو نہیں، اعراب کو، آنے والے اعراب کو وہ قابو دینے والا اسم ہوتا ہے۔ جہاں تک اس میں غیر متمکن کی بات ہے دوستو، تو اس میں غیر متمکن چونکہ اصل مبنی کے مشابہ ہوتا ہے، اور مبنی ایک ایسے اسم کو کہتے ہیں جو جیسا بنایا گیا وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے، بھئی اس کے آخر میں جو حرکت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، تو وہ مبنی کہلاتا ہے۔ تو اس میں غیر متمکن چونکہ اس کے مشابہ ہے، اس کے مناسب ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، کسی بھی آنے والی حرکت کو قابو نہیں دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا اس میں غیر متمکن، یعنی کسی بھی، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم بول لیں، کسی بھی آنے والے اعراب کو قابو نہیں دینے والا اسم۔ تو اس میں متمکن کا مطلب کسی بھی آنے والے اعراب کو، یعنی زبر زیر پیش کو، واو کو، الف کو، یا کو، یہ قابو دینے والا اسم۔ تو دوستو اتنی گفتگو ہونے کے بعد میں ایک ضروری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں متمکن کی جب ہم 16 قسمیں پڑھنے لگیں گے اور ترتیب وار انشاءاللہ تعالی اس کا تذکرہ ہوگا، تو اس کے اندر جو چیزیں بار بار آئیں گی، ایک چیز ہے جو بار بار آئے گی، تو اس کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، یہ دیکھیے ہم یہ لفظ اردو زبان میں بھی سنتے رہتے ہیں، یہ دیکھیے حالت، یہ ہے حالت۔ حالت، یہ حالت ایک کیفیت کو کہتے ہیں، حالت ایک حیت کو بھی کہتے ہیں۔ حالت کے اندر تغیر پذیری ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک انقلابی کیفیت ہے، اور حالت کا مطلب یہی ہوتا ہے اکثر کہ ایک تبدیل ہونے والی کیفیت اور صفت کو حالت کہتے ہیں، تبدیلی کا تقاضا رکھتی ہے وہ، تو اس کو حالت کہتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی حالت کا جو لفظ ہے وہ مکمل اصلیت کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ اصلیت کو بھی حالت کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ حالت ایسی ہے، وہ کیفیت ایسی ہے کہ ٹک کے رہ گئی، تو وہ ہے اصلیت۔ تو اصلیت والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ ٹک کے رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں ایک بناوٹ والی چیز ہوتی ہے، وہ اصلیت والی چیز تو نہیں ہوتی لیکن بناوٹ والی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں آنے والی چیز ہوتی ہے، تو وہ مطلب کسی پر کچھ دیر کے لیے آتی ہے اور ہمیشہ نہیں رہتی۔ بہرحال حالت جو لفظ ہے تو اس کے اندر ایک تغیر اور تبدیلی کا مفہوم اور معنی بھی ہے۔ تو دوستو اس میں متمکن کی جب ہم قسمیں شروع کریں گے باضابطہ انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے اندر حالت کا جو لفظ ہے یہ بار بار ہم کو سننے میں ملے گا۔ تو دوستو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیے بار بار آئے گا، یہ دیکھیے حالت رفعی، یہ دیکھیے حالت رفعی، پھر حالت نصبی، پھر ہوتا ہے حالت جری۔ یہ الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ بار بار آپ کو سننے میں ملیں گے اس میں متمکن کی قسموں کو بیان کرنے کے درمیان، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ حالت رفعی کا مطلب ہے پیش آنے کی حالت، یعنی ایسا لفظ اور ایسا اسم جس کے اندر پیش آنے کی حالت ہے، پیش کی حالت میں ہے، وہ اس کے اوپر پیش آنا چاہیے یا پیش آ رہا ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اصلیت کے معنی میں بھی آتا ہے، اگر پیش آنے کی حالت ہے، یعنی کسی لفظ کے اوپر بھئی اس کے مقام کے تقاضے کے مطابق پیش آ رہا ہے اور قاعدے کے مطابق وہاں پیش آنا ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی، تو قاعدے کے مطابق جس لفظ پر پیش آنا ہے اگر اس پر ہو بہو پیش آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ حالت رفعی کا مطلب اصلیت ہے، مطلب کیونکہ پیش آنے کی جگہ ہے اور پیش آ رہا ہے، تو یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ بالکل دوسری کیفیت اور حیت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے حالت نصبی ہے تو زبر آنے کا مقام ہے اور وہ زبر آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے ہم حالت نصبی۔ پھر اسی طریقے سے حالت جری کا مطلب ہے کہ وہ مقام ہے زیر آنے کا اور وہاں پہ زیر بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم حالت جری بھی کہیں گے۔ بسا اوقات دوستو حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، یہ حالت کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے حالت بیماری، میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حالت بیماری، بیماری کی حالت،
بیماری کی حالت جب ہم کہیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیمار بھی ہو، بیماری بھی ہو۔ بیماری کی حالت تو ہے لیکن بیماری نہیں ہے۔ کوئی بھی اس طریقے کی کیفیت اختیار کر سکتا ہے۔ دوستو جیسے کہ ہم کہتے ہیں بیمار بننا الگ ہے، بیمار ہونا الگ ہے۔ بیمار ہوتے بھی ہیں لوگ اور کبھی کبھی بیمار بنتے بھی ہیں۔ تو یہ جو بننے کی حالت، بننے کی کیفیت ہے تو وہ بھی حالت ہے، اور واقعی بیماری ہے وہ بھی حالت ہے۔ تو اس طرح اصلیت اور بناوٹ دونوں کیفیتوں کو لیا ہوا ہے یہ حالت کا لفظ۔ تو حالت رفعی اگر ہم کہیں گے تو ضروری نہیں ہے دوستو کہ اس کے اوپر پیش آئے۔ ہو سکتا ہے پیش آئے، ہو سکتا ہے پیش نہ آئے، کوئی دوسرا آئے اعراب، مگر حالت تو پیش کی تھی، حالت تو پیش کی اور ضمے کی تھی۔ تو دوستو اتنا ہونے کے بعد میں سرسری طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے حالت رفعی کا لفظ سنیں گے اور اس کے ساتھ سنیں گے حالت رفعی میں ضمہ۔ مثال کے طور پر حالت رفعی میں ضمہ، پھر اسی طریقے سے آئے گا بار بار حالت نصبی میں فتحہ، پھر آئے گا دوستو حالت جری میں کسرہ، یعنی حالت پیش کی ہے اور پیش آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حالت زبر کی ہے اور زبر آ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو حالت زیر کی ہے اور زیر آ رہا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ۔ اس کا مطلب پیش کی حالت ہے اور پیش بھی آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیش کی حالت ہے مگر پیش نہیں آ رہا، کوئی دوسرا آ رہا، تو مگر حالت تو پیش کی ہوگی۔ حالت کا لفظ یہ مطلب حقیقت میں وہ چیز پائے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کوئی دوسری چیز جو اس کی جگہ کے مقام پہ آئی، جگہ پہ آئی اور اس کے مکان پہ آئی، تو اس کے لیے بھی حالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی بات کی گئی تھی واقعی اس حالت کے مطابق وہی اعراب آیا، وہی اعراب آیا۔ زبر کی حالت کی بات کی گئی تھی تو زبر آ رہا، زیر کی حالت کی بات کی گئی تھی تو زیر آ رہا۔ یہ حالت رفعی میں ضمہ، فتحہ، اور حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ کا مطلب ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا دوستو حالت ہوگی رفع کی یعنی پیش کی، مگر وہاں دوستو وہاں آئے گا الف۔ حالت ہوگی، بلکہ ایسا میں عرض کروں، حالت ہوگی پیش کی اور وہاں آئے گا واو۔ ایک مثال کے طور پر عرض کروں، وہاں آئے گا واو۔ پھر اسی طریقے سے دوستو حالت ہوگی بعض وقت زبر کی مگر وہاں آئے گا زیر، وہاں آئے گا یا تو یا آئے گا یا پھر زیر آئے گا، یعنی کسرہ آئے گا۔ حالانکہ حالت ہے، مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں زبر آئے، لیکن آ رہا ہے زیر۔ پھر اسی طریقے سے دوستو حالت جری ہوگی، جری مطلب زیر آنے کا مقام ہوگا، لیکن وہاں آئے گا یعنی فتحہ یا نہیں تو یا یعنی زبر آئے گا۔ زیر کی حالت ہے مگر زبر آئے گا۔ تو حالت بولنے کا فائدہ یہی ہے دوستو، حالت ہونا الگ ہے مگر حقیقت میں وہ چیز کا وہاں پایا جانا الگ ہے۔ تو بہت سارے ایسے مقامات ہوں گے اس میں متمکن میں کہ وہاں پیش کی حالت ہوگی مگر کوئی دوسرا ہوگا، زبر کی حالت ہوگی مگر کوئی دوسرا اعراب ہوگا، زیر کی حالت ہوگی مگر کوئی اور اعراب ہوگا۔ تو اس طرح دوستو بار بار ہم کو سننے میں ملے گا حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ تو اس میں متمکن اور غیر متمکن کے لفظ کے اعتبار سے آپ کے سامنے ایک تشریح مختصر سی پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد خاص طور پہ یہ جو حالت کا لفظ ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے تبصرہ ابھی عرض کیا گیا ہے۔ تو یہاں پھر آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ حالت رفعی جو ہے تو یہ بھی اعراب کی حالت ہے، پھر اس میں اعراب واو بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، الف بھی ہو سکتا ہے۔
حالت رفعی جب ہم کہیں گے، حالت نصبی کہیں گے تو زبر کی حالت ہے مگر کچھ بھی اعراب ہو سکتا ہے دوسرا بھی. حالت جری کہیں گے زیر کی حالت ہے لیکن اس میں اعراب دوسرا بھی آ سکتا ہے، کچھ قسموں میں آئے گا. تو دوستو اصل اعراب کیا ہے اس کو جانتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دوستو اصل اعراب، جیسے کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، اعراب کی 3 قسمیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف، اعراب تقدیری. مگر اصل اعراب دوستو زبر زیر پیش کا ہی ہے. یہ اصل اعراب ہے. زبر زیر پیش کی صورت میں جو بھی اعراب آتا ہے وہ اصل اعراب ہے. باقی کا جو وہ بھی مثال کے طور پہ زبر کی جگہ پہ یا آ رہا ہے، زیر کی جگہ پہ یا آ رہا ہے، یا کوئی اور دوسرا آ رہا ہے، زیر کی جگہ پہ زبر آ رہا ہے، مطلب کوئی دوسرا حرف آ رہا ہے، پھر اسی طریقے سے پیش کی جگہ پہ واو آ رہا ہے یا الف آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو دوسرے واو اعراب بالحروف ہیں یا اعراب تقدیری ہیں، یہ بھئی اصل اعراب جو زبر زیر پیش کی شکل میں ہوتا ہے اس کی متابعت میں ہے، وہ سایہ اعراب ہے، ایسا سمجھیں، ذل اعراب ہیں مگر اصل اعراب وہ زبر زیر پیش کے ذریعے سے ہی دکھائی دینے والا ہے. تو دوستو حالت رفعی کا مطلب یہ ہے کہ پیش کا ہی وہ مقام ہے مگر اس مقام پر، پیش کا مقام جو ہے اس مقام پر کبھی وہ آ رہا ہے. حالت نصبی کا مطلب یہ ہے کہ نصب کا لفظ استعمال کیا گیا دوستو، رفع کا لفظ استعمال کیا ہے، رفع، نصب، جر، یہ تو پیش زبر زیر کو کہتے ہیں، پیش زبر زیر کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو. تو اصل اعراب یہی ہے. ہر جگہ جو حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری جو آ رہا ہے تو رفعی، نصبی، جری کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل اعراب تو یہی ہے مگر حالت رفعی میں واو ہے. تو اصل اعراب تو یہ ہے لیکن اس کی متابعت میں اس کے مقام پہ واو آ رہا ہے، اس کے مقام پہ الف آ رہا ہے. تو اصل اعراب یاد رکھیں دوستو، بھئی اصل اعراب وہ زبر زیر پیش ہی ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ اصل اعراب ہے. باقی جو اعراب آ رہا ہے اس کے تحت میں آ رہا ہے، مگر جہاں کہیں بھئی اعراب کو یاد کیا جا رہا ہوگا، جہاں کہیں اعراب کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہوگی، وہاں پہ یہ جو اصل اعراب ہیں ان کے ذریعے سے ہی اس کا تذکرہ ہوگا. جیسے حالت رفعی، ایسا نہیں بولا جائے گا کہ حالت واوی، حالت الفی، حالت یائی، بھئی ایسا نہیں بولا جائے گا. حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے. بھئی اصلیت کے اعتبار سے وہ اصل اعراب کا ذکر کرتے ہوئے اس کے تحت میں وہاں وقتی طور پہ آنے والے اعراب کا تذکرہ ہوگا، مگر اصل اعراب ہوتا ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قواعد عربیہ میں کما حق ہو دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں مزید برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.